میں آج سے مزید بارشوں کی پیش گوئی، بارشوں کا یہ سلسلہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ PDM میں لاہور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج مونسون بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ترجمان PDM میں پنجاب کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں آج مونسون بارشوں کا امکان ہے اور مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ زیادہ طاقتور ہے، جبکہ بارشوں کا چوتھا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ ترجمان کا بتانا ہے کہ راولپنڈی، مری، کلیاٹ، اٹک، چکوال، منڈی، بہاولدین، حافظ آباد، گجرات، جہلم اور گوجرانوالہ میں بارشیں متوقع ہیں۔ ترجمان کے مطابق لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، ناروال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، سرگودا، میاں والی، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر اور ملتان میں بھی بارشوں کے امکان ہے۔ DG PDM میں عرفان علی نے بتایا کہ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دریاؤں، ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ دریائے راوی، جہلم، سرخ اور چناب کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی کام کرنے والے کال سینٹرز کے خلاف آپریشن، درجنوں ملزمان گرفتار۔ ملک بھر میں غیر قانونی کال سینٹر کے خلاف فیصلہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مالی فراڈ کا بڑا عالمی نیٹ ورک چلانے والوں کے پاکستان میں موجود 16 ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ پاکستان میں بیٹھ کر مالیاتی فراڈ کا عالمی نیٹ ورک چلانے والوں کی شامت آ گئی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کی گرے آپریشن کے نام سے ملک گیر کارروائیاں جاری ہیں۔ درجنوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایک کال سینٹر میں 50 سے 500 نوجوان کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ VPN اور مخصوص سافٹ ویئر کے ذریعے امریکہ، بھارت، پرتگال، یونان سمیت کئی ممالک کی پروفائلنگ پاکستان میں کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ آن لائن شاپنگ اور سیر و تفریح کے شوقین افراد ملزمان کا آسان ہدف ہے۔ ڈیٹا پاکستان سے بیرون ملک گروہوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس عالمی نیٹ ورک کے کارندے لاکھوں ڈالرز کا فراڈ کرتے تھے۔ کئی غیر قانونی کال سینٹرز SICP سے رجسٹریشن لے کر خود کو قانونی ظاہر کرتے رہے، مگر حقیقت میں یہ ہائی ٹیک فراڈ فیکٹریاں چلا رہے ہیں۔ بلتستان کے ضلع دیامر میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلابی ریلوں میں سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئیں، 3 لاشیں نکال لی گئیں، 15 سے زیادہ سیاح لاپتہ ہیں۔ شاہراہ تھک بابوسر میں سیلابی ریلوں میں سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئیں، 3 لاشیں نکال لی گئیں، 4 سیاحوں کو بچا لیا گیا جنہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ 15 سے زائد سیاح لاپتہ ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کے باعث جھلکنڈ روڈ اور شاہراہ کراکرم مختلف مقامات پر بند ہو گئی، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور سیلاب کے باعث ہزاروں سیاح پھنس کر رہ گئے ہیں۔ شاہراہ بابوسر پر پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا، جنہیں مقامی آبادی نے پناہ دے دی۔ غزر میں آسمانی بجلی گرنے سے 4 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد مکانات، اسکول، سڑکوں، کھڑکی، فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اپر کوہستان کی تحصیل کندیا کی ندی نالوں میں طغیانی سے مکانات، واٹر چینل اور پن چکیوں کو نقصان پہنچا ہے۔